الحمد لله والصلاة والسلام على آلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اپنی عقیدتوں کا اظہار فرمائیں، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں، بآواز بلند پڑھ لیں صلاۃ و سلام ایک میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ میرے آقا مولا فرماتے ہیں اگر کپڑے ناپاک ہو جائیں تو فرمایا دھویا کرو، دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں، اور اگر بدن ناپاک ہو جائے تو فرمایا نہایا کرو، نہانے سے پاک ہو جاتے ہیں، اور اگر دل ناپاک ہو جائے، انسان کا دل ناپاک ہوتا ہے نا، انسان گناہ کرتا رہتا ہے، اب گناہ کر کر کے دل پر سیاہ دھبے لگ جاتے ہیں۔ اب میرے آقا مولا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، میرے غلام یاد رکھیں، اگر دل ناپاک ہو جائے تمہیں پتہ ہے کیا کرنا چاہیے تاکہ دل پاک ہو جائے؟ صحابہ نے عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور ارشاد فرمایا اگر کپڑے ناپاک ہو جائیں دھونے سے پاک ہوتے ہیں، بدن ناپاک ہو جائے نہانے سے پاک ہوتا ہے، اور اگر دل ناپاک ہو جائے فرمایا قیامت تک جو بھی میرا غلام دو کام کرے گا اللہ اس کے دل کو پاک فرما دے گا۔ اب وہ دو کام کون سے ہیں سنیے، فرمایا یا قرآن پڑھ کر دل کو پاک کرنا، یا مجھ محمد پر درود پڑھ کے دل کو پاک کرنا۔ اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ دل پاک ہوتا ہے تو سارے پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا اللہ کی حمد اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد میری وہ زبان نہیں ہے جن سے میں اپنے پیر و مرشد کی تعریف کروں، صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ میرے آقا مولا کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے نا وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو صاحبان جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہو وہاں رحمت ہوتی ہے، جہاں خود اللہ کے ولی موجود ہوں۔ اس کی یہ پروقار اجتماع جو کہ منعقد ہے اشعار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے نام سے، میں کوئی خطیب نہیں ہوں نہ کوئی، یہ صرف کرم ہے ہمارے مرشد پاک کا کہ مجھ جیسے ایک گلی میں پھرنے والے بچے کو وہاں سے اٹھایا اور آپ لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا، ورنہ کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں نے دو باتیں کرنی ہے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے۔ اعلیٰ حضرت کہتی ہیں ایک دن میں بیٹھا تھا اپنے حجرے میں، کہتی آخری بات ہے اس کے بعد میرا بیان ختم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایک دن میں اپنے حجرے میں بیٹھا تھا، میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، ایک آرزو پیدا ہوئی، ایک تمنا پیدا ہوئی۔ کہتے میرے دل میں یہ آرزو آئی کہ اے احمد رضا ہر ایک نبی سے تو ملاقات کر، جناب آدم سے ملاقات کر، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر، جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات کر، جناب یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کر، جناب موسیٰ سے ملاقات کر، جتنے بھی اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں 1,24,000 ہے یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کی تعداد ہے۔ کہتے ہیں احمد رضا یہ خواہش ہوئی کہ ہر ایک نبی سے ملاقات کر اور ان سے ایک ہی سوال کر۔ کیا سوال؟ کہ اے جناب آدم آپ بتائیں کیا کہ جو ہمارے آقا ہیں کیا تمہارے بھی وہی آقا ہے؟ میں نے اتنا بڑا جملہ دے دیا ہے، آپ نے سبحان اللہ اتنی نہیں کہی، اونچا بولے سبحان اللہ، اور دب کے بولے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتی ہیں میرے دل میں یہ خواہش ہوئی، یہ آرزو ہوئی، یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں ہر ایک نبی سے ملوں اور ان سے ایک سوال کروں۔ سوال یہ ہے
کہ جناب آدم آپ ذرا بتائیں نا، جو ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا و مولا ہیں جناب محمد رسول اللہ، کیا آپ کی بھی وہی سردار ہیں؟ جناب یوسف سے ملوں، آپ کا بڑا حسن کا چرچا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کہتے ہیں جناب یوسف سے ملاقات کروں اور ان سے ایک سوال کروں، سوال یہ ہے حضرت جی ذرا بتائیں، آپ یوسف کے بڑے چرچے ہیں، آپ کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیوں کے پورے کاٹ دیے، ذرا بتائیں کیا جو ہمارے سردار آقا ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، کیا آپ کے بھی وہی نبی ہیں؟ تو پھر دوبارہ خود ہی سے کہنے لگے، کہتے ہیں یار احمد رضا، اب ہر ایک نبی سے اب ملاقات تو ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ تشریف لے گئے ہیں، ہر ایک سے ملاقات تو ناممکن ہے، تو پھر سوال تو کرنا ہے۔ پھر کہنے لگے چلو آج ناممکن ہے لیکن قیامت کے دن تو ہر نبی موجود ہوگا، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک پیغمبر وہاں موجود ہوں گے۔ کہتے ہیں چلو یہ وہاں موجود ہوں گے، وہاں جا کر ہی سوال کروں گا، کیا جناب آدم کے پاس جاؤں گا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤں گا اور جا کر سوال کروں گا، اے صاحبان ذرا بتائیں کیا سوال ہے؟ اس کو اپنے اشعار میں ذکر کیا، وہ سوال یہ ہے، کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، اب ادب دیکھیں، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، یہاں مالک بھی کہہ دیا، فرمایا تسی بھی بادشاہ ہو، جناب آدم آپ بھی بادشاہ ہیں، جناب عیسیٰ آپ بھی بادشاہ ہیں، جناب یوسف آپ بھی مالک ہیں، آپ بھی بادشاہ ہیں، لیکن آپ سے سوال ہے، وہ جو ہمارے آقا و مولا ہیں، کیا آپ کی بھی وہی مولا ہے؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، یہ ادب کا مقام دیکھیں میرے امام کا، یہ نہیں کہا کہ جب ایک نبی کا ذکر کیا تو تقابل کیا، میرے آقا نے تقابل سے منع فرمایا ہے، ہر ایک کی عظمت وہی ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ، جناب موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت جی ذرا بتائیں، اللہ سے باتیں کرتے تھے، ذرا بتائیں جو ہمارے آقا و مولا ہیں، جو ہمارے سردار ہیں، کیا آپ کی بھی وہی سردار ہیں؟ اب سارے انبیاء سے یہی سوال ہوگا، اب سارے انبیاء کیا کہیں گے؟ میرے امام نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، اے مالکو، اے بادشاہ ہو، آپ بھی بادشاہ ہیں، آپ بھی بڑے عظمت اور رفعت کے مالک ہیں، آپ بھی بڑی شانوں والے ہیں، ذرا بتائیں نا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہیں تمہارے ہمارے نبی؟ کیا نبی ہے؟ اور جو ہمارے آقا و مولا ہیں، کیا آپ کی بھی وہی ہیں؟ اے جناب ہارون آپ کی بھی وہی ہیں؟ آپ کی وہی ہیں؟ اے جناب آدم ذرا بتائیں نا، آپ تمام انسانیت کے باپ ہیں، ذرا بتائیں نا، آپ کی بھی ہمارے آقا مولا سردار ہیں۔ اب سنیں آخری بات ہے، اس کے بعد پھر رخصت ہے۔ بات یہ ہے اب جب انبیاء یہ سوال سنیں گے اب جواب کیا دیں گے؟ میرے امام نے اس جواب کو بھی ذکر فرمایا ہے، یار اونچا بولیں سبحان اللہ۔ اور یارہ اتنا بڑے اللہ کے ولی کا دیدار بھی ہو رہا ہے اور آپ سست بیٹھے ہیں نا۔ وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، ایسے ہر پل ہر لحظہ کو لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں جب انبیاء سے یہ سوال کروں گا اب انبیاء کیا جواب دیں گے؟ اب وہ میرے امام نے بھی ذکر فرمایا ہے، فرماتے ہیں سارے انبیاء یہ کہیں گے، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے یہی کہیں گے، کیا وہ کہیں گے؟ جیسے سب کا خدا، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی زندہ۔ وہ کہیں گے کہ اے احمد رضا تو نے یہ سوال کیا ہے، اب جواب بھی سن لے۔ جواب یہ ہے کہ یہ صرف تمہارے سردار نہیں ہیں،
یہ صرف تمہارے سردار نہیں ہیں، جناب آدم بھی کہیں گے ٹھیک ہے میں ساری انسانیت کا باپ ہوں، لیکن وہ جو آپ کے سردار ہیں یہ آدم بھی انہی کا غلام ہے۔ غلام بمانا آقا، میں غلام بمانا آقا معنی یہ ہے، فرمایا اے آدم، جناب آدم سے سوال ہوگا اور جب جواب دیں گے وہ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے میں سردار تھا، اللہ نے ساری انسانیت کا باپ بنایا، بڑی عظمتوں کا مالک بنایا، لیکن کیا فرمایا وہ جو آقا و مولا ہے نا تمہارے، آج وہ بھی میری سردار ہے۔ اور پھر میرے امام نے پیر نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ الرحمہ نے یہ شعر کہا، وہ کیا کہا؟ فرماتے ہیں میرے آقا تشریف لائیں گے مقام محمود پر، جس کو قرآن نے ذکر فرمایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب ان قریب، عسیٰ قریب ہے، فرمایا حبیب ان قریب ہم آپ کو وہاں کھڑا کریں گے جہاں ہر بندہ آپ کی تعریف کرے گا۔ اس لیے تو میرے امام نے کہا تھا نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ تو سارے انبیاء کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے نا آج ایک ہی ہے جس کی شان ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے مرشد کریم کو عمر خضری عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہم پر تادیر قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس چمن کو تا قیامت آباد و شاد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔